نہ کرے دے۔ اگو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اللہ اسرع مکرا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہو کہ اللہ کی تدبیر زیادہ تجربی۔ انسان ظاہری تصویریں استعمال کرتا ہے لیکن انہیں تدبیراں بعض اوقات انہیں فائدے واسطے نہیں ہو گیا، کیونکہ فائدہ ہے لیکن کیدا نقصان ہے۔ اللہ دا جو حکم ہوتا ہے، اللہ دا جو امر ہوتا ہے کیدا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تساں تدبیراں کرو تو مکر کرے دے، اللہ کی تدبیر تساری تدبیر کرو غالب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی فرماتے ہیں عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، کہ اے میرے بندے ایک خواہش تیری ہے ایک خواہش میری ہے، تیری خواہش بھی ہے میری خواہش بھی ہے، لیکن سیدھا وہ ہے جو میرا حکم ہوتا ہے میرا امر ہوتا ہے اس کے مطابق ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک اسانے قاصد لکھ لیے ہیں جو تساں تدبیراں کر لیے ہوئے، ایسا جو بھی عمل کرے دے اسے جو بھی کام صرف سوچے دے اسے اسانے دل کے اندر خیال پیدا کیتا ہے، دماغ کے اندر خیال پیدا کیتا ہے۔ فرشتے گناہ گاری کو بھی لکھ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے نال دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکی کو لکھتا ہے دوسرا برائی کو لکھتا ہے۔ یہ سارا ریکارڈ اکٹھا کیتا پیا ہے، آخرت کے اندر کوئی اس طرح سارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس کو پہلے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز کو انسان کیسے تسلیم کر سکتا ہے۔ جدید سائنس نے وہ چیز کو ہی ہمارے سامنے ثابت کر دیتا ہے کہ آج دن کیمرے سی سی ٹی وی کیمرے مہینہ مہینہ دو مہینے چھ مہینے کا ریکارڈ بھی تساں حاصل کرن جو کر سکتے ہوئے کہ خلاص رکھتے ہوتے کہڑا آدمی کہڑے ٹائم گزریا کیا کام کرے گا پیا کہڑی چیز گزری کون اتنا کھڑا کون لگیا کیا کیتا سارا کچھ دوسرا مہینہ مہینہ دو مہینے چھ مہینے تک کا دوسرا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہوئے منٹے سیکنڈے کے حساب کا دوسرا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں وہ بھی قیامت والے نہیں سارا کچھ سارے سامنے آ جاتے کہ ایسا دنیا کے اندر کیا عام بات ہے۔ اگو اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی نے آج صورت کاملہ دا قادر مطلق ہونے دا ذکر فرمایا کہ تساں سفر کرنے چاہتے ہوئے دریائی سفر کرنے ہوئے دریا کے اندر پہلے دور کے اندر بادبانی کشتیاں چل رہا ہوا کے دور کے نال سفر کینا لوگ انتظار کے اندر ہوتے ہیں کہ جیسے روکتا ہوئے سفر کرنا ہے وہ روکی ہوا چلے بادبانی کشتی کا کپڑا چھٹ دیتے ہیں خوب روک کی طرف کشتی چل روتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری اپنے قادر مطلق ہونے کا ذکر فرمایا کہ کشتی کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ذات۔ دریا کے اندر بھی اللہ چاہے تو موجاں پیدا فرما دے پانی کے چھلا آن لگن ہوا مخالف سمت دی چل ہوئے تو سارا سفر پورا نہ تھیوے یا خود تو ساری جان کو ہی خطرہ پہ بنے تجیو چیزاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تساں کو دریا کے اندر پیش سمجھا ہے۔ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہے جیڑی جو تساں کو سیر کرواندی ہے کشتی کے اندر بھی اور دریا کے اندر بھی۔ کشتی کے سفر پہلے دور کے اندر گھوڑے کے سفر آج کے سفر جدید سفر ہے اٹھے کے سفر ہوتے ہیں آج ہوتے مقابلے کے اندر پورے سواریاں آ چکے ہیں لیکن ہی ترقی یافتہ دور کے اندر بھی پہاڑے کے اندر بعض رستے ہی ہو جائیں کہ جتنا اللہ دی پیدا کرتا مخلوق ہی نہ ہوتی ہے انسان دے پیدا کرتا انسان دے بڑے ہوئے آلات مشینہ ہے جن کا کام نہیں ہوتے ہیں
کہ جتنا کھاون پیون کے ساز و سامان کو پہنچاون کی خاطر گھوڑے اور خچر کا کام ہن بھی کیتا ویندہ ہے۔ پہاڑی علاقے کے اندر لوگ جتنا آباد ہیں اتنا اج بھی اللہ دی پیدا کرتا مخلوق کا موجود ہے۔ یہ فرمایا کہ چاہے وہ خشکیلا سفر ہے اون واسطے بھی اللہ نے ساری سواری کا انتظام فرمایا کہ گھوڑا پیدا فرما دیتا ہے، اونٹ پیدا فرما دیتا ہے، گدھا خچر یہ چیزاں انسان کی زندگی کے وقار نال والبحر دریا کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے، پانی دے اوتے کشتی دا تیرنا یہ بھی اللہ دے حکم دے نال اللہ چاہے ایک موج آوے ساری کشتی دی کشتی الٹ بنے اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی کی انسان دی حفاظت کر رہے ہیں۔ فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بکم ريح طیبہ، یہاں تک کہ جب ہوندے ہوئے تساں کشتے دے اندر اور چنگی ہوا چل رہی ہے، یعنی جیرے روکتے تساں سفر کرن چاہتے ہوئے اللہ بھی منہ روکتی ہوا کو چلا دے ہیں۔ وفرحوا بها، خوش کی ویندہ ہے انسان وہ خوشی دے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، تیز اندھاری آوینی ہے ہر طرف کرو چھلا ہی چھلا پانی نے آمنے جنہیں نال انسان دے غرق کیمن دا خطرہ کیمن دا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، گمان کر لیندے انسان یقین کر لیندے کہ وہ دا گھیرو تنگ کر دیتا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب وہ مصیبت دے اندر چاہے جیجا بھی انسان ہوئے وہی زندگی شرک دے اندر بھی کیوں نہ گزرتی بھی ہوئے لیکن دل دے اندر وہ کوئی یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہوئے، چنانچہ وہ وقت وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کو کرے ہیں۔ مخلصین لہ الدین، اللہ دے واسطے دین کو خالص کر کیا کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ یا اللہ سب کو یہ مصیبت کرو نجات عطا فرما دے تو تاسا تسارے شکر گزار بندے پڑھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمائے کہ یہ صرف اور صرف مصیبت کرو نکلنے واسطے وہ روز ایک بہانہ تلاش کیتا ہے، میری ذات کو پکارا ہے، لیکن جب میں انہیں کو نجات عطا کر دینا مصیبت انہیں دی ٹال دینا بجائے انہیں کہ انسان میری ذات کا شکر ادا کرے نا شکری کرے گا، بل وہ شرک شروع کر دیتا ہے، بل وہ جلالی شروع کر دیتا ہے جنہیں جو اللہ کی ذات کو ناراض کر رہے گا۔ فرمایا فلما انجاهم الہ یبغون فی الارض بغیر حق، جب اللہ تبارک و تعالی انہیں کو مصیبت کرو نجات عطا فرما دے اذا هم یبغون فی الارض، وہ سرکشی کرتے ہیں زمین کے اندر بغیر حق نہ، اور حقیقت ہے کہ واقعی یہ ناحق ہے، انسان دا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ جہاں ذات نے انسان کو وہ مصیبت کرو نجات عطا فرمائی ہے وہ ذات کا ہی اصلا کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سارا جو سرکشی ہے، تو ساری جو بغاوت ہے، اینا میری خدائی کے ہوتے کوئی اثر نہ تھی۔ اے نہیں کہ انسان نعوذ باللہ بغاوت کرنے کے خدا دی خدائی کے ہوتے اثر ہوئے نہیں۔ فرمایا ہیلا نقصان علی انفسکم، تو سارے نفسے دے ہوتے تو سب اپنا نقصان کرنے پہ۔ فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی چند روزہ زندگی کا نفع ہے، جیڑا چاہنا ہے وہ چاہ لو، لیکن لوٹ کے واپس ورتے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہی پیش ہونا ہے۔ فرمایا فننبئکم بما کنتم تعملون، اساں تساں کو اتھا خبر دے سو کہ تساں کی اعمال کرے۔ انہیں آیات مبارکہ کے اندر بھی انسان کا احسان فراموش ہونا، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کا انکار کرنا کہ اللہ کی نعمتیں کو اساں استعمال بھی کرو، اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت کے اوپر اساں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ انسان ضرورت
حدیث مبارکہ دے اندر یہ ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے جسم دے 360 جوڑ، اور فرمایا کہ ہر جوڑ کا صدقہ انسان روزانہ دینا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ صدقہ عبادات ہے، نماز ہے، نوافل ہے، یہ جو تسا ادا کرے دے جے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر تسا اپنے آزاد صدقہ دے دے۔ یہ ہے کہ اساں بھی اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں استعمال کرتے زبان دے اوتے کلمہ کفر استعمال کرو، نہ شکری دا کلمہ استعمال کرو کہ غلط۔ انسان کو چاہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات گرامی تھوڑا دے وہ تھوڑے دے ہوتے بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، فرماتے کہ میں سفر دے اندر رہا، پیسہ نہ غریبی کی حالت ہے، جتی کہنا ہے، پیروں ننگا ہوتا، دل کے اندر شکوہ پیدا تھا کہ یا اللہ میں پیروں ننگا سفر کرے رہا ہوتا، تکلیف دے اندر رہا۔ فرماتے کہ مسجد ہی نماز وقت تھی گیا، میں مسجد کیوں واجتے رکھوں کہ ایک آدمی مسجد کے اندر گوجے دے ہوتے ٹوٹے ہوتا جائے، انہیں پیر بھی ہے۔ فرماتے کہ فوراً ہی میں اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیتا، معافی مانگی کہ یا اللہ تو سارا شکر ہے، پہلی گال جی میں کیتی نہیں وہ ناشکری دے اندر آتی ہے کہ وہ شخص تا پیر بھی کہنی مل بھی ہو تو ساری بارگاہ دے اندر تو سارے سامنے جھکن آیا ہوتا ہے، ساری عبادت دے واسطے آیا ہوتا ہے، تو سارا کرم ہے کہ تسا میں کو قدم پیر تا صحیح سارے عطا فرمائے کہ میں نے قدمے دے ہوتے زمین دے ہوتے چلتا تا ہوتا، جلدی کہنی تا کیا حال ہے انہیں اندر کوئی نہ دے۔ اکثر مقصد ہے کہ انسان میں تھوڑی نعمت بھی ہوئے پر بھی انسان کو ناشکری کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ سارے حضرت دین نوری حضرت میاں عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اندر سمجھے کہ آپ نے میرے آخری ایام والی بیماری والے تکلیف والے کوئی بھی آدمی آ کے پوچھے رہا کہ حضرت تمہاری طبیعت کیوں ہے تو آپ ایک جملہ ہی ارشاد فرماتے ہیں مستحب کے دار کو حکم نظر دینا، یعنی فرماتے ہیں کہ جو تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے دیتی ہے یہ تکلیف بہت ہی تھوڑی دیتی ہے۔ اللہ پاک فرمائے کہ سارے اعمال یہ جہان کے اللہ نیمرو ہی زیادہ سزا ہے مستحق۔ یہ ایک گناہ کی کسر نفسی ہے، اصل وہ سبق رہا کہ انسان بیماری کے اندر بھی باویلا نہ کرے، ہے نہ کرے، نہ شکری کے الفاظ استعمال نہ کرے، بلکہ وہ حالت کے اندر بھی انسان چیز ہے کہ انسان شکر کے الفاظ استعمال کرے۔ یہی حالت کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، قریبی بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک لوگوں نے ہوتے آزمائشاں بھی بڑے کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھ لو، لقب خلیل اللہ کا ہے، اللہ کا دوست۔ اللہ نے کتنے وجہ آزمائشاں بھار کے اندر کٹیا گیا، نمرود کے مقابلے کے اندر کھڑا کیا گیا، بعد کے اندر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا، بیٹے بیوی کو گھر کروں گھرتے بیت اللہ شریف جناب کلہ چھوڑنے کا حکم مل گیا۔ کتنے وجہ آزمائشاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل نے کتنے بات کے اندر خلیل لگائی۔ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ہے کہ دل کی حالت کے اندر ہوئے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکر نہیں کرنا چاہیے، اور نعمتیں استعمال کرتے بھی ایسا کو چاہیے ہے کہ ہم بھی ایسا اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، ایسا تو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اندر مجھے کہ برطانیہ حکومت کا دور تھا، متحدہ ہندوستان تھا، انگریز حکومت کو خبر ملی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر کچھ ایجا مواد ہے جنہوں نے برطانیہ حکومت کے خلاف، چنانچہ انگریز افسر کے حضرت نے آرڈر لگا کہ ساری گھر کی تلاشی کا آرڈر ہے، گھر کی تلاشی کی انسان
فرمایا ٹھیک ہے وہی تلاوت کرو. وہ کیا گھر دے اندر ونجے کیا دیکھ دے کہ سارا گھر خالی. گھر دے اندر نہ لوڑے نہ مرچ نہ جوے نہ آٹا نہ سبزی نہ گوشت کچھ بھی نہیں، صرف خالی برتن میں تھے. وہ پریشان تھی. آخر لگا حضرت آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا فرمانے لگے بھائی ہمیں اللہ کھلائے. چنانچہ وہ حیران تھی گیا، سارے گھر کی تلاشی کی تو کچھ نہ ملا. واپس بننے لگا تو انہوں نے اپنی جیب کو کچھ پیسے کٹے حضرت کی خدمت میں پیش. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرمایا کہ میں یہ نہیں ملے گا. وہ آجا حضرت متا تسا یہ سمجھتے ہوئے ہو کہ یہ رشوت والے پیسے ہیں پولیس لیا جو بھی افسران بدنام ہیں ان کے رشوت ملتے ہیں. حضرت میری نوکری ہے، میں اپنی نوکری کا جو وقت ہے ڈیوٹی کا میں پوری ڈیوٹی دینا. یہ ہوں نوکری کی تنخواہ پیسے دے جو میں آپ کی ہزار روزی دے جو آپ کو ہدیہ پیش کرنا آپ قبول کریں. آپ نے وہ قبول فرمایا. اس کتابیں فرمانے لگے بھائی ہمیں اللہ اسی طرح کھلاتا ہے، یعنی جی میں اور تیرے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانی دیتا ہے تو ہدیہ کیتا ہے. اللہ نے نعمتہ بنسو گھر دے اندر اجتماع غیر مبارک روڑی کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اللہ ہمیں ایسے کھلاتا ہے. وہ لوگ بھی ہر کے گھر دے اندر کچھ نہ ہونے کے باوجود زبان میں ہوتے تو میں شکر کہ اللہ نے سب کو جیتا ہے. آج ایسا میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن زبان میں ہوتے شکر ہے. موری وجہ ہے کہ انسان کی زندگی اور سکون برقرار ہے. میں تکلیف کی صورت کے اندر اسانے قادریہ سلسلے دے بڑے بزرگ حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو بھی گردے کے اندر تکلیف تھی نہیں اور اتنی سخت تکلیف تھی نہیں کہ آپ ریت بچھوا کے انہیں ہوتے پانی مرا کے ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں. ریت جو ہوتے آپ سن ہوتے ہیں سجے کروٹ بدلے تھا کبھی کروٹ بدلے تھا. اور فارسی کا ایک شعر آپ کو پڑھتے ہیں فرمیتے ہیں کہ یہ مطلب یہ کہ اللہ کی مہربانی لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ. اللہ دیا مہربانیاں اللہ دیا رحمتہ دا ہر حال اثر نال کہرے سجن گاگا. اللہ دی پکڑ اللہ دی تکلیف کہیں بھی ٹائم مسارے ہوتے آ رہی. یعنی تکلیف کی حالت کے اندر فرمیتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف آ بھی کی ہے تو تھوڑی دیر وقت ہے، زیادہ دیر آپ نے زندگی کو دیکھو تو اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے صحت کے اندر تندرستی کے اندر ہوتے. اگو فرمیتے ہیں کی سجد واہ واہ کی سجد واہ واہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم صحت تندرستی کے اندر ہوتے اور اللہ کی مہربانی ہے کوئی سجد واہ اگر تکلیف کے اندر مبتلا فرمے سے تبلی اللہ کی رحمت ہے ایسا ہی حال ہوتے اللہ کی کرم ہوتے رہی. وہ حضرات اللہ والے کہ جنہیں تکلیف کے اندر بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے. ایسا آج تکلیف نہ تکلیف فراوانی کی صورت کے اندر بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرے دے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر قیامت والے نہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نعمت کے بارے میں سوال کرے. تھوڑی ہوئے تھوڑے سوال کی زیادتی ہوئی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر اور سوال کے زیادہ سوال نہیں اور جواب ملے. یہ ہو ایک ایسا فکر ہے ایسا اللہ کے شکر گزار بندے کو گناہ چھوٹے دعا ہے کہ